ابراہیمی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق تمام انسانوں کے باپ آدم اور ماں حوا ہیں۔ ان مذاہب کی الہامی کتب یعنی تورات، انجیل اور قرآن میں دونوں کی تخلیق، باہمی تعلق اور جنت سے نکالے جانے کا اجمالی ذکر موجود ہے، جس کی روشنی میں ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے جد امجد کے بارے میں کئی طرح کے تصورات قائم کیے۔ کسی نے آدم کو جنت سے نکلوانے کا الزام اماں حوا پر لگایا، تو کسی نے دعویٰ کیا کہ آدم کو پہلے بنایا گیا، پھر حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ ان مذاہب کے قدیم اور جدید عالم ان تصورات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ ہے BBC ریڈز کا موضوع۔ تحریر و تحقیق ایڈیسن وگا اور وقار مصطفیٰ کی ہے۔ میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہودی، مسیحی اور مسلمان مفسرین نے مختلف ادوار میں قرآن، انجیل اور تورات میں آدم و حوا کے ذکر کی وضاحت اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کی ہے۔ حقوق نسواں کے بہت سے علم بردار، مقدس کتابوں کے مترجم اور عصری ماہرین تعلیم کا استدلال ہے کہ دنیا کی پہلی خاتون اماں حوا کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اماں حوا پر آدم کو جنت سے نکلوانے کا الزام درست ہے؟ انجیل اور تورات میں حوا کو باغ بہشت سے نکلنے کا مرکزی کردار کہا گیا ہے، کیونکہ اماں حوا نے ہی ایک ممنوع پھل کھانے کے عمل میں آدم کو شامل کیا تھا۔ لیکن قرآن کے مطابق شیطان نے دونوں کو دھوکے سے اس درخت کا پھل کھانے پر مائل کیا تھا۔ اسلامک اسکالر جاوید احمد غامدی کے مطابق شجرۃ الخلد سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد شجر تناسل ہے، جس کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ لیکن آج بھی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے، یعنی جنسی تلذذ، جس سے آدم و حوا واقف نہیں تھے۔ انجیل اور تورات میں انسانوں کے وجود میں آنے اور زمین پر پہنچنے کے عمل کے بارے میں نئی تحقیق کا مقصد انسان کی تخلیق سے متعلق اس واقعے کی دوبارہ تشریح کرنا ہے، تاکہ اماں حوا کے کردار کے بارے میں مزید واضح تفہیم سامنے آ سکے۔ 18ویں صدی میں برطانوی راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ نے انسان کی ابتدا سے متعلق اپنی تشریح میں کہا تھا کہ حوا نے انسانیت تک علم پہنچایا، جس کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے نکالا گیا تھا، اور اسی کو جنت سمجھا جاتا ہے۔ جاوید غامدی کی تفسیر کے مطابق یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کے ٹھہرنے کی جگہ قرار دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق اس کے لیے قرآن میں لفظ اہبتو آیا ہے، جس سے مراد اتر جانے کا حکم ہے، یعنی اے آدم و حوا، تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے وابستہ محقق نعیم احمد بلوچ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا دونوں ہی کو شیطان نے ورغلایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے برعکس قرآن میں ایسا کوئی اشارہ یا آیت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ آدم حوا کی کسی بات کی وجہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوئے ہوں۔ بائبل کے بعض محققین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حوا کا آدم کو بہکانے کا واقعہ تبازاد یعنی من گھڑت ہے۔ اس واقعے سے متعلق اپنی تشریح میں راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ بھی کہتی ہیں کہ تمام برائی کی جڑ سانپ ہے جو شیطان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اماں حوا، عورتوں کی حقوق کی علم بردار۔ ماہرین عمرانیات و بشریات فبیولا روڈن نے سن 1995 میں فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو میں پیش کیے گئے اپنے ماسٹرز کے مقالے دی فیمنزم آف ہولینس میں دلیل دی ہے کہ حوا فیمنسٹ دینیات کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ مریم۔ روڈن کہتے ہیں کہ اگرچہ حوا کو عام طور پر خطا کار عورت کی علامت اور مریم کو مقدس عورت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن حقوق نسواں کے فلسفی یوون گیبارٹ نے ان روایتی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ وہ حوا کو نسائی طاقت کے نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گیبارٹ کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے بعد سے محققین نے مذہبی اساطیروں کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان واقعات کا مقصد انسانی وجود کے بہت سے رازوں کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس خیال کی بنیاد پر کہ انسان مختلف خصوصیات کا مجموعہ ہے، آدم اور حوا کی نئی تعریف کی جا رہی ہے۔
1869 میں برطانوی مفکر ہیریٹ لا نے باغ بہشت میں حوا کے کردار سے متعلق دوبارہ تشریح پر اٹھنے والے تنازع میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہیریٹ لا نے حوا کو پدرانہ نظام کے خلاف حقوق نسواں کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا جو جبر کے خلاف تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ حوا تاریخ کی پہلی حقوق نسواں کی علمبردار تھیں جو اس وقت خواتین کے خلاف رائج ماحول کے خلاف لڑی۔ اس وجہ سے انجیل میں بیان ہونے والی حوا کو دنیا بھر کی بہت سی خواتین احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ ماہر الہیات ہولی مورس نے اپنی کتاب دی بائبل اینڈ فیمنزم میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اشارہ کیا ہے کہ آگے بڑھنے اور حقیقی معنوں سے پردہ اٹھانے کے لیے روایتی پدرانہ تعبیرات کو ختم کرنے کے کلیدی چیلنج سے نمٹنا چاہیے۔ آدم و حوا کی زمین پر آمد کیا سزا تھی یا خدا کی منشا؟ نعیم بلوچ آدم و حوا سے متعلق قرآنی آیات کی تشریح میں کہتے ہیں کہ جس باغ میں آدم و حوا ایک عرصہ قیام پذیر رہے وہ جنت نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنت میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں۔ قرآن ہی سے علم ہوتا ہے کہ انسان کا خلیفہ کے طور پر زمین میں تقرر ہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی۔ آدم اور حوا کو ان کی غلطی کی معافی کے بعد ہی زمین پر بھیجا گیا تھا، نہ کہ سزا کے طور پر۔ یعنی جب خدا نے دونوں کو معاف کر دیا تو پھر سزا کس بات کی؟ تورات میں آدم کو پہلا تخلیق کردہ انسان کہا گیا ہے۔ آدم کے لغوی معنی زمین سے کشید ہے۔ قرون وسطیٰ کی اطالوی فلسفی اور شاعر کرسٹینا دی پیسانو نے حوا کی کہانی کو اپنے اس استدلال کے لیے استعمال کیا کہ عورتیں بھی اسی طرح کامل ہیں جیسا کہ مرد۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ حوا نام کس نے رکھا اور اس کے معنی کیا ہیں۔ تورات کی پہلی کتاب جنیسس میں لکھا ہے کہ اس شخص یعنی آدم نے اپنی بیوی کو حوا کہا کیونکہ وہ تمام زندوں کی ماں تھی۔ عبرانی میں حوا کا مطلب زندہ رہنے والی یا حیات کا سرچشمہ ہے۔ قرآن میں حوا کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن آدم کی ساتھی یا زوجہ کا ذکر موجود ہے۔ البتہ احادیث اور اسلامی تاریخ میں اس زوجہ کا نام حوا بیان ہوا ہے۔ کیا حوا کی تخلیق آدم کی پسلی سے ہوئی؟ اطالوی فلسفی پیسانو کہتی ہیں کہ بائبل کے بیشتر تراجم میں عبرانی لفظ تسیلا کا ترجمہ پسلی کے طور پر کیا گیا ہے۔ امام طبری اور ابن کثیر کے مطابق حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے ٹیڑھی چیز اس کی اوپر کی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطور تمثیل بیان کرتی ہے کہ عورت کی فطرت نرمی اور لطافت پر مبنی ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت و حکمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔